السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ عزیز ساتھیوں، محترم ناظرین کرام، اگست کا مہینہ ہمارے سامنے ہے اور 15 اگست کی تاریخ قریب ہے، جس میں ہم جانتے ہیں کہ 1947 15 اگست کو ہمارا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا انگریزوں کے چنگل سے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے 1947 سے پہلے کی، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، جو کہ آج ملک ہندوستان میں ایک ایسی جماعت ہے، ایسی طاقت ہے جو اصل تاریخ کو اور اصل ہسٹری کو مٹانے کے دم پر لگی ہے اور کوشش میں لگی ہے، اور حتی الامکان انہوں نے مٹا دیا ہے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایز این انڈین، ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے، کہ ہم خود اس تاریخ کو صحیح طور پر پڑھیں، جینوئن کتاب سے پڑھیں، صحیح کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان چیزوں کو، ان واقعات کو، ان حقائق کو، اس تاریخ کو اپنے بچوں کے سامنے، نئی جنریشن کے سامنے رکھیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسل اور آنے والی جنریشن اپنے بزرگوں سے بدظن نہ ہو سکے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 1603 میں انگریز تاجروں کی شکل اختیار کر کے لٹیرے بن کر اس ملک میں داخل ہوئے، پھر باقاعدہ انہوں نے حکومت جما لی اور اس ملک کو اپنا غلام بنا لیا، اور ان انگریزوں پر حملہ کرنے والا جو پہلا شخص ہے اس کا نام سراج الدولہ ہے، جس نے ان پر حملہ کیا 1757 عیسوی میں۔ پھر 1767 عیسوی میں ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے حملہ کیا ان انگریزوں پر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ پھر تیسرا حملہ ہوتا ہے ٹیپو سلطان کے ذریعے سے، جو 1782 میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور بالآخر 1803 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد دلی کے اندر یہ بیٹھ کر کے فتویٰ دیا کہ اب یہ ملک ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ انگریزوں سے جنگ کریں، اس ملک کو آزاد کرائیں۔ لہٰذا اس فتوے پر کام کرنے والے جو سب سے آگے ہم کو نظر آتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق رائے بریلی سے ہے، وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک تحریک شروع کی، جس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ علماء کو اور عوام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے، تاکہ ایک زبردست طاقت بن کر کے ابھرے اور انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرا دیا جائے۔ اصل میں یہ تحریک ایسی تحریک تھی جس نے ہندوستان کو فتح کرنے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کا فیصلہ کیا، اور وہ جو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کا، اس فتوے پر کام کرتے رہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ بالآخر 1831 میں بالاکوٹ کے میدان میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر یہ ایک سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور 1857 میں مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان زبردست معرکہ پیش آتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ علماء دیوبند اور انگریزوں کے درمیان زبردست معرکہ پیش آتا ہے، جس کو انگریز غدر کا نام کہتے ہیں، کہ انہوں نے غداری کی، اور ہندوستانی جو افراد ہیں، ہندوستانی جو باشندے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے حق کے لیے لڑائی کری، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑائی کری۔ زبردست لڑائی تھی وہ۔ اس میں کیا ہوا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں نے اتنا زبردست حملہ کیا اور ایسا ظلم اٹھایا مسلمانوں پر، خاص طور سے علماء دیوبند پر، کہ 50,000 سے زیادہ کی تعداد کے علماء کو شہید کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیا گیا، اور اسی طریقے سے کتنے ہی علماء کو توپ کے دہانے پر ڈال کر کے ان کے چتھڑے اڑا دیے گئے، اور کھولتے ہوئے تیل میں ان کو ڈال دیا گیا، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، سزائیں دی گئیں، اور کتنے ہی علماء کو اور ان کے شاگردوں میں سے کتنے ہی لوگوں کو جزیرہ انڈمان کی جیل میں ڈالا گیا، تو کسی کو مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا، اور وہاں طرح طرح کی تکلیفوں کا ان حضرات کو سامنا کرنا پڑا۔ وہ سب کون تھے؟ وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ ہمارے اکابرین تھے، جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے طرح طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا اور طرح طرح کے مصائب کا سامنا کیا۔ یہ 1857 کی جو لڑائی ہے، اس کے امیر کون ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کے قائد کون ہیں؟ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر 1857 کی اس لڑائی کے بعد مسلمانوں کو ستایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، علماء کو پریشان کیا گیا، ان کے شاگردوں کو پریشان کیا گیا۔ بالآخر 1912 میں ایک ریشمی رومال نام کی تحریک شروع ہوتی ہے، جس کے بانی اور جس کی بنیاد رکھنے والے اور جس کی تحریک شروع کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس ریشمی رومال تحریک کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان اور ترکی وغیرہ سے مدد حاصل کر کے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرایا جائے۔
اور اس میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرنے والے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان جانے کا ارادہ کیا تو زاد راہ کی کمی پڑ گئی، جانے کے وسائل ان کے پاس نہیں تھے، پیسہ ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ افغانستان جا کر کے وہاں ملاقاتیں لوگوں سے کر سکے۔ پھر کیا ہوا، آپ کی بیوی نے اور آپ کی بیٹیوں نے اپنے زیورات کو بیچا اور آپ کے لیے زاد راہ تیار کیا، آپ کے آنے جانے کے مسائل کو حل کیا اور جو انتظامات تھے وہ پورے انتظامات کرائے۔ بالآخر حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کے خاص شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باغ ڈور کو سنبھالا، اس ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لیا اور 1919 میں جمعیت علماء ہند کا عمل قیام میں آیا۔ پھر 1920 میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس تحریک میں گاندھی جی کو شامل کیا گیا اور اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے یہ تھی اور گاندھی جی کی رائے یہ تھی، ان کی تجویز یہ ان کی طرف سے پیش کی گئی کہ انگریزوں کے جو پروڈکٹس ہیں، انگریزوں کی جو مصنوعات ہیں اس ملک میں استعمال کیے جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لہٰذا اس تجویز کو قبول کیا گیا اور سب نے انگریزوں کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، لہٰذا اس کا اثر انگریزوں پر کھلا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے بعد 1920 سے لے کر 1947 تک کے مختلف علاقوں میں طرح طرح کے دنگے کرائے گئے، کسی کو جیل میں ٹھوسا گیا، کسی میں فائرنگ کرائی گئی عوام کے اوپر، کئی مسلمانوں کو کچھ ستایا گیا، کسی کو کچھ ستایا گیا، بہت سارے مظالم ہوئے۔ بالآخر 1947 میں انگریز اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہندوستانیوں نے مل کر کے، ہندوستانی چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، تمام لوگوں نے مل کر کے اتحاد کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جم کر کے ڈٹ کر کے انگریزوں کا سامنا کیا اور ان کو اس ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، ان کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا 1947 میں 15 اگست کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرانے کا وقت آیا، ترنگا لہرانے کا وقت آیا، تو یہ ترنگا بنانے والا کون ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ حیدرآباد کی ایک خاتون ہیں جن کا نام سریہ بدر الدین طیب ہے، انہوں نے اس ترنگے کو بنایا جس کو آج ہم دیکھتے ہیں اور اپنے گھروں میں لہراتے ہیں اور لال قلعے کی چھت پر وہ لہرا ہوا دکھائی دیتا ہے ہم کو۔ پھر اسی طریقے سے آزادی کے بعد ملک جب تقسیم ہوا، ملک بانٹ دیے گئے، اس کے بعد ملک ہندوستان میں مالی بحران آیا، مالی کمی محسوس ہوئی، تو چندے کا اعلان کیا گیا کہ چندہ دیا جائے، ملک ہندوستان کے خزانے کو بھرا جائے۔ تو سب سے پہلے جو آگے بڑھتے ہیں حیدرآباد کے مشہور تاجر جن کا نام میر عثمان علی ہے، انہوں نے اپنے خزانے کھولے اور ہندوستان کے خزانوں کو عطیہ کیا۔ اس وقت کے حساب سے 5000 کلو سونا اپنے صندوقوں میں بھر کر کے ہندوستان کے خزانے میں عطیہ کیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ میر عثمان علی ان کا نام تھا۔ لہٰذا یہ مختصر سی تاریخ ہے جس کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسل، ہماری آنے والی جنریشن اپنے آبا و اجداد سے، اپنے بزرگان دین سے اور اپنے اکابرین سے بدسن نہ ہو۔ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، بلکہ ان کو گرو ہونا چاہیے، ان کو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں ایک بڑا حصہ ادا کیا ہے، بڑا حصہ ہے ان کا، بڑا کارنامہ ہے، ان کے خون سے اس زمین کو سینچا گیا، اس کے بعد اس ملک کو آزاد کیا گیا ہے۔ 1920 سے ہمارے برادران وطن کو بھی اس میں شامل کیا گیا، لیکن اصل جو شروعات کی گئی سراج الدولہ نے 1757 سے، وہ مسلمان تھے، انہوں نے شروعات کی۔ اس کے بعد باقاعدہ حیدر علی ہیں، ٹیپو سلطان ہے، فتویٰ دینے والے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 1857 میں ہزاروں کی تعداد میں علماء شہید ہونے والے ہیں اس ملک کے لیے ہیں۔ لہٰذا مسلمان ایک ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کا ایک بہت اہم حصہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر کسی سے کہ تم ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھ لو تو اس کو علماء دیوبند کی تاریخ آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گی، وہ تاریخ پڑھ لے گا۔ اور اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ علماء دیوبند کی شروعاتی تاریخ تم پڑھو تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہندوستان کیسے آزاد ہوا۔ یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں، یہ دونوں آنکھ کا کام کرتی ہیں۔ اگر ایک کو بھی ہٹا دیا جائے گا تو دوسری چیز محروم ہو جائے گی، دوسری چیز ادھوری دکھے گی، لہٰذا دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ علماء دیوبند کا بہت بڑا کردار ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں، مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے، ہمارے برادران وطن کا بھی کردار ہے، انہوں نے بھی بہت تکلیفوں کو سہا ہے۔ لہٰذا یہ تھوڑی سی تاریخ تھی جو آپ کے سامنے ہم نے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے، اس ملک ہندوستان کی باہر کے جو دشمن ہیں ان سے بھی اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور جو اس ملک کے اندر گھسپیٹیاں ہیں، اس ملک کے جو دشمن اندر بیٹھ کر کے دشمنی نکال رہے ہیں اور اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کھوکھلا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی اس ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے، اس کو خوب ترقی عطا فرمائے، اس کو خوب عام فرمائے اور اس کا خوب چرچا ہو دوسرے ملکوں میں، پوری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔